جی دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ دوستوں، قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی ایک آیت میں گائے کے بچڑے کا ذکر آتا ہے، اور اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ تم خدا پر ایمان تو لے آئے ہو، لیکن تمہارے دلوں میں ابھی بھی وہ گائے کا بچڑا بسا ہوا ہے۔ اب یہ خطاب تو یہودیوں کو ہے، کیونکہ بچڑا تو حضرت موسیٰ کے دور میں ہی بنایا گیا تھا، اور بہت سے بنی اسرائیلیوں نے سامری جادوگر کے کہنے پر اس کی عبادت شروع کر دی تھی۔ دوستوں، آج ہم اسی بچڑے کی عبادت کرنے والے دنیا میں موجود جو اس کے بعد مذاہب بنے، تو گائے کی عبادت کرنے والے ان مذاہب کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستوں، اس کو سامری کو جادوگر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک راہب اور درویش قسم کا آدمی تھا، اور دین ابراہیمی میں تھا یہ، اور اس کی بزرگی اور علم کی وجہ سے اس کی بنی اسرائیلیوں میں عزت بھی کی جاتی تھی، لیکن دل سے منافق اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ سے حسد کرنے والا شخص بن گیا تھا۔ یہ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کے ساتھ رہا، اور جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل تورات لینے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے، تو حضرت موسیٰ اپنی محبت اللہ پاک سے اپنی محبت اور شوق کی وجہ سے تھوڑا پہلے چلے گئے، اور قوم پیچھے آ رہی تھی، تو اللہ پاک نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ آپ اپنی امت کو کس کے سہارے چھوڑ کے آئے ہو، اور نبی کی غیر موجودگی کی وجہ سے وہاں اس سامری نے ایک گائے کا بچڑا بنا کر لوگوں سے اس کی عبادت شروع کرا دی ہے۔ سامری نے پہلے بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ یہ سونا جو فرعونوں کا ہے، امانتاً بھی کئی لوگوں کے پاس تھا، تو یہ تم اپنے ساتھ لے آئے ہو، یہ ہمارے لیے اس کا رکھنا ٹھیک نہیں ہے، یہ مجھے دو، یہ کافروں کا ہے، تو میں تمہیں اس کا کوئی ایسی کوئی چیز بنا لیتے ہیں اس کی ہم۔ سامری جادوگر نے سونا پگھلا کر ایک ایسا گائے کا بچڑا بنا دیا جس میں سے ہوا کا بھی ایک راستہ اس میں تھا، تو ایک راستہ سے داخل ہوتی تھی ہوا اور اس کے منہ سے نکلتی تھی، تو پھر ایک نا وہ خود ایک عامل بھی تھا جادوگر، جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس نے اپنے علم سے ایک فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا، اور یہ بھی کہ ان کے قدموں میں روحانیت کے اثرات اس نے محسوس کیے، تو وہ ان کے قدموں کی جو مٹی تھی وہ اٹھا کر اس نے اس بچڑے کے اندر رکھ دی۔ جب ہوا گزرتی تھی تو وہ بالکل گائے کی آواز پیدا کرتا تھا۔ پھر اس عامل جادوگر نے اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ حضرت موسیٰ کو غلطی لگی ہے، نعوذ باللہ، اور جب خدا کو وہ ملنے کوہ طور پر گئے ہیں، وہ تو خود ہی اس بچڑے میں آ گیا ہے، وہ رب جو ہے نعوذ باللہ وہ اس بچڑے میں آ گیا ہے، یہی تمہارا الہہ یعنی یہی تمہارا رب ہے، تو ہم اب اس کی عبادت کریں گے۔ اور دوستوں، یہاں سے شروع ہوتی ہے آج تک کے گائے اور اس کے بچڑے کی عبادت کی داستان، اور پھر کیسے یہ سامری جادوگر کا بنایا ایک نیا مذہب یعنی بچڑے اور گائے کی عبادت کرنے والے اس مذہب، یہ کیسے دنیا کے کئی اور مذاہب اس سے بنے اور آج تک جاری ہیں، کہ جیسے کہ ہم بات کریں گے تاریخی حوالے سے کہ یہ مذہب سناتن یعنی کہ ہندو دھرم کا حصہ بھی بنا، اسی سے پہلے ہندو مذہب سے پہلے یہ مترا مذہب کا حصہ بنا، بنیادی حصہ بلکہ بنا، اور اس کے بعد یہ یعنی پہلے ہندو مذہب کے بعد یہ نارس مائتھولوجی جس کو ہم کہتے ہیں نارس مذہب کا بھی ایک حصہ بنا، یہ بلکہ ایک بڑا حصہ بنا، کریٹر وہاں پہ بھی گائے ہی۔ تو دوستوں، ان تمام مذاہب میں بڑا دیوتا اور دنیا بنانے والا کریٹر جو ہے وہ اس ایک بچڑے کو یا گائے کو ہی مانا جاتا ہے۔ دوستوں، پچھلے 10 سالوں میں جس طرح آج کل کے دور میں نارس مذہب کے دیوتا تھور، اوڈین وغیرہ کا کئی کتابوں اور کہانیوں میں تشہیر ہے، اس میں لایا گیا ہے مشہوری کے اندر، یہ تقریباً کوئی 12ویں صدی کا مذہب جو ہے ایک بار پھر اس وقت پوری دنیا میں اپنے عروج پر ہے، اس کے جو کریکٹرز ہیں۔ تو دوستوں، ہم شروع کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہے اس میتھولوجی کو۔ تو دوستوں، ہم شروع کرتے ہیں تاریخ سے کہ یہ سامری جادوگر کا مذہب سب سے پہلے کہاں پہنچا۔ دوستوں، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ کو اللہ پاک نے یہ بتایا کہ سامری نے تمہاری امت کو گمراہ کر دیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
تیزی کے ساتھ اپنی امت کے پاس لوٹے اور اپنے بھائی حضرت ہارون پر غصہ ہوئے کہ میں نے آپ کو نگران بنایا تھا، آپ نے یہ سب کچھ کیوں ہونے دیا؟ وہ بولے کہ مجھے ڈر تھا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل شروع کر دیں گے کرنا کہ ہم ٹھیک ہیں تم غلط ہو، اس لیے میں نے آپ کی واپسی کا انتظار کیا۔ حضرت موسیٰ نے حکم دیا کہ اس بچڑے کو ہم جلا دیں گے اور اس کی راکھ جو ہے اس کو سمندروں میں بہائیں گے تاکہ لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم ہو کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سامری کے لیے حکم ہوا کہ جا تو ہمیشہ یہ کہتا پھرے گا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، یعنی ایک روحانی نفسیاتی بیماری اسے ہو جائے گی، اور جب بھی کوئی اسے ہاتھ لگاتا تھا تو اسے ایک شدید بخار چڑھ جاتا تھا۔ اس کے بعد ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے نبی کے واضح معجزات، جو ید بیضا تھا اور پھر عصا تھا، اس کو دیکھ لیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے کرم کے فرعونوں سے ان کو نجات نصیب ہونے کے بعد بھی اللہ پر یقین نہیں کیا اور ایک بے جان بچڑے گائے کے بت کو رب مان لیا، ان سب کو اس شرک پر قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن دوستوں، آپ جانتے ہیں ہمارے اکابرین اور علماء کی تحقیق کے مطابق ان میں سے کچھ لوگ مرنے سے ڈر سے، قتل ہونے کے ڈر سے بھاگ نکلے۔ دوستوں، یہ بھاگنے والے لوگ دنیا میں کہاں کہاں جا کر آباد ہوئے؟ جن کے دل میں یہ سامری جادوگر کے بچڑے کا مذہب موجود تھا، تو تاریخ سے تو ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن دنیا میں موجود ان مذاہب کو ماننے والوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اور ان کی نسلیں کہاں کہاں آباد ہوئی ہوں گی۔ دوستوں، مسلمان مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ لوگ بابل یعنی مصر سے قریب ترین بابل یعنی عراق، جو کہ بعد میں آریاؤں اور فارسیوں کے پاس رہا، اس علاقے میں جا کر آباد ہوئے، اور پھر یہ مذہب آریاؤں کے مذہب میں اور ہندوؤں کے ہاں خاص طور پر گائے کا تصور اور گائے کو ایک دیوی مانا جانا بھی ایک اس کی دلیل لگتی ہے کہ یہ گائے کو بطور خدا مذہب میں لانے والے ہیں۔ ان کے دل میں محبت تھی اس گائے کے بچڑے کی، تو وہ یہی لوگ ہیں بنی اسرائیلی جو تھے۔ پھر ہندو مذہب میں مرنے کے بعد مردے کے ساتھ وہی کچھ کیا جاتا ہے جو کہ بچڑے کے ساتھ کیا گیا تھا، یعنی اس کو جلا کر راکھ پانی میں بہا دی گئی تھی۔ تو ہندو بھی ایسے ہی کرتے ہیں اپنے مردوں کے ساتھ۔ تو ان دلیلوں سے مفسرین کی بات کی حقیقت کے قریب معلوم ہوتی ہے، اور اگر ہم اسے سائنسی لحاظ سے دیکھیں تو ہندو خود کہتے ہیں کہ ہمارے جینز اور ہمارے ڈی این ایس جو رپورٹس ہیں یہی بتاتی ہیں کہ ہمارے جینز دوسری قوموں کی نسبت سب سے زیادہ ایجپشینس یعنی مصریوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ اور کچھ مفسرین کرام جو ہیں وہ خاص طور پر برہمن ذات والوں کو کہتے ہیں، کیونکہ آخر کار برہمن ذات والوں نے ہی ہندوستان میں ہندو دھرم کو لوگوں کو بتایا ہے، اس سے پہلے تو اس کی تاریخ کوئی نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن دوستوں، آخر تاریخی طور پر یہ ہوا کیسے؟ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فارس کی حکومت عراق اور مصر تک اور فلسطین تک پھیلی ہوئی تھی۔ آریاؤں کی جو حکومت ہے، ایک بڑا بہت سپر پاورز تھے وہ، تو جب دنیا کی ایک بڑی طاقت تھی، تو جب ملک ہی ایک ہو تو جینز کا ملنا ایک نارمل بات ہے کہ وہ ایک مکس ہو جاتا ہے، کچھ لوگ وہاں جا رہے ہیں، کچھ وہاں سے یہاں آ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات حقیقت ہے اور تاریخ سے ثابت ہوتی ہے کہ ایک خاص طبقہ ان لوگوں میں ایسا موجود رہا ہے جو گائے کو بطور خدا ثابت کرنے پہ تلا رہا، ان کے دل میں وہ گائے رہی۔ جیسے کہ نارس مذہب اور متھرا مذہب، یہ بھی آریاؤں کے سے ہی نکلا ہے، انہی لوگوں میں سے نکلا ہے، اور ہمارے مفسرین چونکہ صرف ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو وہ اس طبقہ کو اس لیے بمڑ یہ کہہ لیجئے یا برہمن اس طبقہ کو کہتے ہیں۔ دوستوں، اگر ہم ہندو مذہب کی بات کرتے ہیں تو ایک ہندو مذہب ایک مسٹری مذہب ہے، کہ بھئی اس کا کوئی انبیاء نہیں ہے، کوئی ایک بنایا ہوا مذہب ہے یہ، تو ان کی اپنی کوئی تاریخ نظر نہیں آتی ہے، اور یہ خاص برہمنوں کا ایجاد کیا ہوا جو مذہب ہے، جو کہ 7ویں صدی میں شنکراچاریہ نے ترتیب دیا ہے، اور ان کے سلسلے کی کڑی منوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور تمام ہندوستان میں جگہ جگہ پھر کر شنکراچاریہ نے سب علاقے کے عقیدوں کو ایک یکجا ایک جگہ پہ کیا، اور پھر اس کو ہندو دھرم سناتن دھرم کا نام دیا۔ اور انہی کے سلسلہ کے آگے پھر جو ساحر اشاریہ تھے، تو یعنی یہ تقریباً کوئی 2-3 نسلوں کے بعد ہوں گے، ساحر اشاریہ تھے انہی کے سلسلہ کے،
تو ان کی کتاب 12ویں صدی میں انہوں نے 11ویں صدی میں تقریباً وہ کتاب 12ویں میں لکھی ہے. 12ویں میں تو ملی ہے وہ اس کو میکس مولر کو. اور یہ بھی کہ یہ تو پڑھنا لکھنا جانتے بھی نہیں تھے برہمن، تو اس لیے یہ سینہ بہ سینہ چلا کرتی تھی. شنکر آچاریہ خود بھی اس دھرم کو بنانے کا سلسلہ اسی برہمن ذات والوں میں رشی منو کو بتاتے ہیں. تو دوستوں جن کی کوئی ہسٹری ابھی بہت زیادہ واضح نہیں ہے، دوستوں ہندوؤں کے پاس تاریخ سے ثابت کرنے کو میکس مولر کی 1464 میں ملی جو کتاب ہے جسے وہ وید کہا گیا ہے، اور بیرونی کے یہ کہنے کہ جب وہ محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان آیا تو ہندوستان میں ایک بمر ذات موجود تھی، وہ کچھ پڑھتے تھے، اور وہ یہ بھی کہ وہ یہ دین کی جو باتیں ہیں یہ عورتوں کے سامنے نہیں پڑھتے تھے بلکہ گھروں سے باہر جا کر پڑھتے تھے. لیکن کتاب کوئی موجود نہیں تھی، بس سینہ بہ سینہ کوئی علم تھا، اور کسی سنسکرت کا اس نے کوئی ذکر نہیں کیا اس وقت کا، کیونکہ یہ لوگ تو پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے. تو جو کتاب ملی میکس مولر کو وہ بھی ایرانی مذہب جو ہے زروسترزم کی ایک کتاب ہے جین اوستا، اس سے یہ ملتی ہے. حتیٰ کہ اس کے اندر ایک سرسوتی دریا کا ذکر آتا ہے جو مونسون کا دریا ہے، اور ہندو اس کو پرانا دریا کہہ کر یہ دلیل لاتے ہیں کہ چونکہ دریا پرانا ہے اس لیے وید بھی پرانی ہے. تو اس کو ہراکوتی ندی بھی کہا جاتا ہے. تو اس دریا کا علم بھی جین اوستا سے ہوتا ہے، اور اس وقت بھی وہ دریافت تو ہوئی ہے، لیکن بہرحال وہ ایک ایرانیوں کے علاقے میں ہی تھی، افغانستان سے نکلتی ہے یہ تو انہی کے علاقے میں تھی، تو انہوں نے اس کا ذکر ان کی کتابوں میں مل سکتا ہے. تو اس کو دلیل نہیں مانا جا سکتا کہ یہ اگر یہ ذکر ویدوں میں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر ہزاروں سال دریا تو ہوتے ہی بہت پرانے ہیں. تو دوستوں ہمارے مفسرین کی یہ تحقیق جو ہے یہ بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے یہاں پر کہ ایک طبقہ جو ہے ان لوگوں میں ضرور، ان لوگوں میں بھی، ہندوستان کے لوگوں میں بھی، اس کے علاوہ آریاؤں میں بھی، اور پھر آریاؤں سے جو جرمنی بولنے والے ہیں ان کے اندر بھی ایک یہ طبقہ جو ہے خاص طور پر جن سے وہ پھر نارس میتھولوجی بنتی ہے، تو یہ طبقہ ضرور موجود رہا ہے خاص طور پر یعنی کہ انہی ایران اور آریاؤں کی زمین پر، کیونکہ باقی دو مذاہب جو کہ گائے کی پوجا کرتے ہیں اور گائے کو کریٹر مانتے ہیں وہ بھی اس آریاؤں ہی سے نکلتے ہیں. تو ظاہری سی بات ہے کہ جب عراق بابل وہ آریاؤں کے پاس آیا ہے تو وہ نسل تو چل رہی تھی ان لوگوں کی، اور پھر جب آریہ ہندوستان آئے تو وہ اپنا مذہب بھی ساتھ لائے، ان میں یہ طبقہ بھی آیا. تو دوستوں ہندوؤں کے بارے میں تو ہم نے جان لیا کہ آخر کار یہ اسی مذہب کے پیروکار لگتے ہیں جو اینسنٹ ایجپشنز، قدیم جو مصری تھے ان کا جو مذہب تھا ان سے یہ بہت زیادہ متاثر لگتے ہیں. تو بہت تھوڑی سا فرق ہے خداؤں کے اندر، کیونکہ مصریوں کے ہاں بہت سارے دیوی دیوتاؤں کی عبادت ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ جانوروں کی بھی عبادت ہوا کرتی تھی، اور وہ ہمیں ہندو مذہب میں بھی ملتی ہے. اور پھر سوریا دیو کا ایک تصور جیسے کہ سورج کو پوجنا وغیرہ، بہت سارے خدا جو ہیں وہ ملتے ہیں. لیکن کیا یہ سب کچھ صرف ہندوستان ہی کے علاقوں میں ہوا جب آریہ تجارت یا جنگ کے ذریعے ہندوستان کے لوگوں میں گل مل گئے؟ تو دوستوں اس کا جواب ہے نہیں. اسی ایران آریاؤں کے ملک سے ہمیں خدا مترا کا علم ہوتا ہے، نعوذ باللہ. تو اور یہ ایک بڑا مذہب رہا ہے وہاں پر، اور مترا مذہب کے بارے میں پتہ چلتا ہے اس کے ماننے والوں کے، جس میں گائے ہی کے جسم کے حصوں سے کائنات بنی ہے. لیکن دوستوں آج کی ویڈیو تھوڑی بڑی ہو گئی ہے، تو اس لیے دوسری اور پھر تیسرے ویڈیو میں ہم گائے کے مذاہب والوں کی مزید بات کریں گے. ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ سارے ان مذاہب کا ذکر کریں گے کہ وہ کس طرح سے گائے کے مذہب جو ہیں وہ اختیار ہوئے. آریاؤں کی زمین سے مترا مذہب نکلا، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ مترا مذہب جو ہے یہ تھا تو پرانا آریاؤں کے ہاں موجود مذہب، لیکن زیادہ تر جو آثار قدیمہ ملتے ہیں مترا مذہب کے وہ ایران سے باہر ملتے ہیں، اور وہ کیسے ہوا اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے. تو دوستوں اب اجازت دیجیے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ اور نیکسٹ ویڈیو آنے والی آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن وغیرہ آ جائے، آپ کو وہ پہنچتی رہے آپ کو. تو آج تک کے لیے اتنا ہی بس. اللہ حافظ.